گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ چھٹ نہیں رہے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے ہمارے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تبھی جا کر کے وہ گناہ سے بچے گا۔ سب سے بڑی چیز ہے آدمی کو گناہ چھڑانے کے لیے کیسے ڈر آئے گا۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں، ایسے انگلی پہ گناتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ پہلی چیز گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ چھٹ نہیں رہے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے ہمارے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہی بخاری کی ایک حدیث آپ نے بچپن سے سنا، میں نے بچپن سے سنا ہے۔ ایک مجبور عورت کو ایک آدمی 120 دینار دیتا ہے، بخاری میں ہے یہ 120 دینار۔ پوری حدیث چھوڑ کر ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میں بس۔ کئی مرتبہ اس نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پاک باز عورت ہمیشہ بچتی رہی، ہمیشہ وہ بچتی رہی۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانا نہیں، قحط سالی، بڑی مجبور ہو گئی، تو اس آدمی نے اسے کچھ پیسے دیے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے گی۔ اگر بخاری کی حدیث ہے، وہ بیچاری مجبور ہو کر وہ تیار ہو گئی، اس نے اسے پیسے بھی دیے۔ وہ غار کے اندر 3 آدمی چلے گئے نا، ایک آدمی یہ دعا مانگ رہا ہے، ایک ماں کے بارے میں مانگا تھا، ایک آدمی یہ بھی ہے، اور وہ عورت دروازہ بند کر کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ فلما اقدر، جب میں اس کے اوپر قدرت رکھنے لگا، وہ آدمی کہتا ہے کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں۔ اس عورت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ۔ کیا جملہ؟ بولو نا، اتق اللہ۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بھی بند ہے، میں مجبور بھی ہوں، مگر اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے سامنے تو کھڑا ہونا نا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تبھی جا کر کے وہ گناہ سے بچے گا۔ بولتے ایسا لرزہ طاری ہوا میرے اندر، میں وہ سب چھوڑ کے وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ اے میرے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، یہ غار پر جو چٹان آ گئی ہے اسے تو ہٹا دے۔ حدیث پوری ایسی ہے، سبحان اللہ۔ اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر آؤ، یہ سب سے بڑی چیز ہے آدمی کو گناہ چھڑانے کے لیے کیسے ڈر آئے گا۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں، ایسے انگلی پہ گناتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے۔ قرآن مجید پڑھنے سے ڈر آئے گا، سمجھ کے قرآن پڑھو، ڈر آئے گا۔ اللہ ہمیں ویسا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے نا، اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں۔ سیکنڈ، کیسا ڈر آئے گا؟ یہ اسباب ہے نا، کیا کریں گے تو دل مانے گا، کیا کریں گے تو دل میں ڈر آئے گا۔ شاید یہ چیز مجھ سے چھوٹ جائے، پہلے میں یہ چیز بول دیتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اردت ان تلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے۔ نبی ہم سے پوچھ رہے ہیں بھائی، ہر امتی سے، ان اردت ان تلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے، تمہارا دل لرز جائے، نرم ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ، مسکین کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلاؤ۔ اور دوسرا ایک جملہ ہے، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم بچوں کو ساتھ میں لے کر کبھی سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، اسے لگے کہ میرا باپ تو مر چکا ہے، کوئی تو ہے خاندان کے اندر، سبحان اللہ، جو کم سے کم ایک مرتبہ مجھے مسکرا کے بات کرتا ہے، ایک مجھے 50 روپے والا چاکلیٹ مجھے دلا دیتا ہے، میری باپ کی کمی کبھی کبھی مجھے محسوس ہونے نہیں دیتی ہے۔ نبی کہتے ہیں اگر کوئی یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرے گا، اللہ اس کے دل میں نرمی لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے سے نرمی آئے گی، قرآن سننے سے نرمی آئے گی، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے نرمی آئے گی، مسکین کو کھانا کھلانے سے نرمی آئے گی، اللہ کا علم حاصل کرنے سے نرمی آئے گی، موت کو یاد کرنے سے دل ہمارے اندر سبحان اللہ اللہ کا خوف آئے گا۔ اور سب سے ایک اہم چیز ہے، آج وہ مل نہیں رہی ہے مجھے، نیک لوگ جو خود اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر بھی ڈر آئے گا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں ایسے لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔
ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر آئے گا. اور آخر میں میرے بھائی وقت ہو چکا ہے ہمارے جمعہ کا. اللہ سے دعا کیجئے, ڈر مانگیے اللہ سے. کیسے دعا کرنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے. اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے, تیری پناہ میں آتا ہوں میں ایسے دل سے, من قلب لا یخشع. اور جتنی بار میں نے حرم میں دیکھا, یہاں بھی ہر مسجد میں تقریباً ایک دعا مانگی جاتی ہے. اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے, مانگیے گا اللہ سے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک. اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے, اے اللہ مجھے تیرا ڈر ایسا عطا فرما, تیرا ایسا ڈر تو مجھے عطا فرما جو میرے گناہ, سبحان اللہ, جو میرے اور گناہ کے بیچ میں وہ ڈر حائل ہو جائے, میرے اور گناہ کے بیچ میں ڈر آ جائے. سبحان اللہ. اللہ سے میں دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کے اندر اس کا ڈر پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے.